بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 346 میں مشعر کے اختیاری کی مانند اضطراری وقوف کے اجزاء کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ وقوفین یعنی وقوف عرفہ اور وقوف مشعر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، ان کی مختلف اقسام، دونوں کی، اختیاری وقوف، اضطراری وقوف، ان کی پھر جو 8-7 قسمیں بنتی تھی ان کی تفصیل بیان ہوئی۔ ایک مشعر کا اضطراری وقوف ہوتا ہے جو مشوب بالاختیار ہوتا ہے، اس کے مجزی ہونے کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شہیدین اور دیگر فقہائے شیعہ کے نظریات کا جائزہ، متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، شہید اول نے حکم اضطراری اول کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، یعنی مشعر کے اضطراری وقوف کو جو مشوب بالاختیار ہوتا ہے اس کے حکم کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جہاں پر فرمایا ہے اگر عمدن فاجر سے پہلے مشعر سے مینا کی طرف کوچ کرے تو اس کا حج صحیح ہے، لیکن ایک بکری اس کو کفارے کے طور پر دینا پڑے گی۔ لیکن اگر سہو و نسیان کی وجہ سے، فراموش کاری کی وجہ سے فاجر سے پہلے مشعر سے کوچ کرے مینا کی طرف تو کچھ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، جہل و نادانی کی وجہ سے مشعر سے فاجر سے پہلے کوچ کرے مینا کی طرف جائے تو اختلاف ہے، آیا اس کو عامد کے ساتھ ملحق کریں گے کہ ایک بکری اسے کفارہ دینا پڑے، کہ باقی کئی مسائل میں اسے عامد کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، یا اسے ساہی اور نسیان کار، سہو و نسیان کرنے والے کے ساتھ ملحق کریں گے کہ کفارہ اس پر واجب نہ ہو۔ تو اس میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اختلاف آئے گا کہ اگر وہ وقوفین میں سے کسی ایک کو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ترک کرتا ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ وقوفین میں سے کسی ایک کو جہل کی وجہ سے ترک کرنا یہ ترک عمدی کے ساتھ ملحق ہے اور حج اس کی باطل ہو جائے گی، چونکہ بیان کیا گیا ہے کہ وقوفین میں سے ہر ایک رکن ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر اس کو چھوڑتا ہے تو موجب بطلان حج ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ اس نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ترک کیا ہے وقوفین میں سے ایک کو، تو اس کو ملحق کرے سہو و نسیان کے ساتھ، اور اس کا حج باطل نہیں ہونا چاہیے جب دوسرے وقوف کو درک کر لیا ہو۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَنَبَّهَ عَلَى حُكْمِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَفَاضَ قَبْلَ الْفَجْرِ عَامِدًا فَشَاةٌ وَنَاسِيًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ۔ اضطراری قسم اول جس کو کہتے ہیں مشعر کا، وہ اضطراری وقوف جو اختیاری کے ساتھ مشوب ہوتا ہے، یعنی جس میں شیبہ پایا جاتا ہے، اختیاری طور پر بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں بعض افراد، تو اس کے حکم کی طرف شہید اول نے اشارہ کرتے ہوئے یہ عبارت پیش کی ہے۔ یہ شہید ثانی فرما رہے ہیں، شہید اول کی عبارت یہ ہے وَلَوْ أَفَاضَ قَبْلَ الْفَجْرِ عَامِدًا، اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے مشعر اور مزدلفہ سے کوچ کرے جان بوجھ کر، فَشَاةٌ تو اس پر ایک بکری دینا واجب ہے، کیونکہ یہ جو اس کا اضطراری اول ہے جو کہ مشوب بالاختیار ہوتا ہے، اگر جان بوجھ کر بھی وہ وہاں سے کوچ کرے تو ایک بکری دینا پڑتی ہے، باقی اس کی حج ٹھیک ہوتی ہے۔ وَنَاسِيًا، اور اگر طلوع فجر سے پہلے وہاں سے چلے نسیان کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، تو اس پر بکری بھی نہیں ہوگی اور اس کی حج بھی ٹھیک ہوگی۔ وَفِي إِلْحَاقِ الْجَاهِلِ بِالْعَامِدِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ أَوِ النَّاسِ قَوْلَانِ۔ اب ایک انسان مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، جہل و نادانی کی وجہ سے وہاں سے طلوع فجر سے پہلے
کوچ کر جاتا ہے، مشر کو چھوڑ جاتا ہے، مینا کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو عامد کے ساتھ ملحق کریں گے کہ وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑنے والا ہے، تو ایک بکری کا کفارہ اس پہ آ جائے۔ کما فی نظائر ہی کہ اکثر مسائل حج میں جاہل کو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اختلاف یا مخالفت کرنے والے کو عامد کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، یا اسے ملحق کریں گے جہل و نادانی والے شخص کو نسیان کار کے ساتھ، کہ اگر صاحب و نسیان کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے تو اس پر بکری بھی نہیں ہوگی کفارے کے طور پر، اور اس کی حج تو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو اس میں دو قول ہیں، دو نظریات ہیں، اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ وَقَضَى فِي تَرْكِ أَحَدِ الْوُقُوفَيْنِ، اسی طرح اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وقوفین میں سے، وقوف عرفہ اور وقوف مشر و مزدلفہ میں سے کسی ایک کو جہل کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو آیا اس کو ملحق کریں گے عامد کے ساتھ، اور عامد کی حج باطل ہو جاتی ہے اگر وقوفین میں سے ایک کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، یا اس کو ملحق کریں گے ناسی کے ساتھ کہ اس کی حج باطل نہیں ہوتی جب دوسرے کو اس نے ترک کر لیا ہو، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ وَيَجُوزُ الْإِفَاضَةُ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلْمَرْأَةِ وَالْخَائِفِ بَلْ كُلُّ مُضْطَرٍّ كَالرَّاعِي وَالْمَرِيضِ وَالصَّبِيِّ مُطْلَقًا وَرَفِيقِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ۔ تو یہ مشر کے اضطراری اول کو جو مشوب بالاختیار ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ طلوع فجر سے پہلے مشعر سے کوچ کرنا جائز ہوتا ہے مینا کی طرف، چند افراد کے لیے اختیاری صورت میں جائز ہوتا ہے، للمرأۃ عورتوں کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے مشعر اور مزدلفہ کو چھوڑ کر مینا کی طرف چلی جائیں، چونکہ بعد میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ والخائف، اور ہر وہ شخص کے جو رش اور بھیڑ سے اور لوگوں کے ہجوم سے ڈرتا ہے، بلکہ ہر مضطر شخص بھی جس کو کوئی مشکل ہے، جیسے راعی چرواہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مشر سے وقوف کر کے جلدی مینا میں پہنچ جائے، وہاں اپنی بکریاں وغیرہ بیچ لے۔ والمریض ہے، اور اسی طرح ایک مریض شخص ہے، وہ بھی طلوع فجر سے پہلے مشر کو چھوڑ کر مینا جا سکتا ہے۔ والصبی مطلقہ، اور اسی طرح بچہ بھی، بچہ چاہے مضطر ہو، مجبور ہو یا نہ ہو۔ ورفیق المرأۃ، اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ جو ان کے محرم وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی حج میں ہمراہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی عورتوں کے ساتھ فجر سے پہلے مشر کو چھوڑ کر مینا جا سکتے ہیں تاکہ اکیلی عورت کو نہ جانا پڑے۔ من غیر جابرن، اور انہیں کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بکری دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ولا يخفى أن ذلك مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه بإيجابه النية له عند وصوله ولا يخفى أن ذلك مع نية الوقوف ليلا كما نبه عليه بإيجابه النية له عند وصوله۔ شہید ثانی فرماتے ہیں مخفی نہیں ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے پہلے جان بوجھ کر مشعر سے کوچ کرنا چاہتا ہے، جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کے لیے یہ وقوف تب شمار ہوگا جب وہ عرفات سے مشعر میں پہنچتے ہیں تو اول شب سے وہ وقوف کی نیت کر لیں، تب یہ وقوف شمار ہوگا۔ اگر ان کی نیت ہی نہ ہوگی تو پھر وقوف بغیر نیت کے تو نہیں ہوتا، چونکہ وہ تو عبادت ہے۔ اور اس چیز کی طرف انہوں نے، شہید اول نے پہلے اپنی عبارت میں متوجہ کیا ہوا ہے، جب انہوں نے کہا تھا جب وہ مشعر میں پہنچے تو ساتھ نیت کر لے، ان کی عین عبارت تھی والواجب الکون بالنیت، واجب ہے کہ مشعر میں وقوف کرے نیت کے ساتھ۔ وحد المشعر ما بین الحیاض والمعزمین بالحمز الساکن ثم کسر الزاء المعجمة وهو الطریق الضیق بین الجبلین ووادی محصر وهو طرف منا كما سبق فلا واسطة بین المشعر ومنا۔ سرزمین مشعر اور مزدلفہ کی حدود کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے کہ جو عرفات کی طرف ہے، تو معزمین کے نام سے ایک جگہ ہے کہ وہاں سے مشعر شروع ہوتی ہے۔ جب عرفات سے مینا کی طرف آتے ہیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان تنگ سا راستہ ہے،
المازمین اس کو پڑھیں گے حمزہ ساکن ما زمین کسر زا کو کسرہ دینا زیر دینی معجمہ اس کو را نہیں پڑھنا وَهُوَ الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ یہ دو پہاڑوں کے درمیان تنگ سا راستہ ہے. جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو ایک وسیع فضا میں اور وسیع میدان میں آتے ہیں جس کو اول مشعر کہتے ہیں، اور مغرب کی طرف سے جو کہ مینا کی طرف ہے تو وادی محصر ہے اس طرف. وَهُوَ طَرَفُ مینا یہ مینا کی طرف سے ہے کما سبق جیسے پہلے بھی ایک جگہ پہ بیان کر دیا تھا. فلا واسطہ بین المشعر و مینا پس مشعر اور مینا کے درمیان کوئی اور جگہ واسطہ نہیں ہے اور اس کا فاصلہ موجود نہیں ہے، اور ایک طرف سے حیاز جو ہے وہ مشعر کی حد ہے. تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مشعر کی حدود ایک طرف سے حیاز ہے، ایک طرف سے مازمین ہے اور ایک طرف سے وادی محصر ہے. حیاز حوض کی جمع ہے اور اس کے حیاز نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں مختلف گڑھے ہیں پانی کے، اور مازمین معظم کی تثنیہ ہے اور یہ نام ہے دو پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے کا. حد المشعر مشعر کی حد وہ ہے کہ جو حیاز اور مازمین اور وادی محصر کے درمیان میں ہے. مازمین کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ ہے، اور محصر کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ مینا کی آخری حد ہے، اس کا کنارہ ہے. تو اس مسئلے میں کہ جب وہ طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتا ہے تو ایک بکری کفارے کے طور پر تھی، اگر عمدن جاتا ہے نسیانن جاتا ہے تو کچھ نہیں تھا. تو جاہل بالمسئلہ کو عامد کے ساتھ ملا کریں گے یا ناسی کے ساتھ، تو اس میں دو قول ہیں. صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں خل الجہل عذر ربما کان ہوا مقتضى اطلاق خبر المسمع فیکون المقابل له العالم العامد الذي يجب علیہ الجبر بشات کما ہوا ظاہر الاصحاب. تو یہ مسئلہ نہ جاننا اور جہالت و نادانی کیا عذر ہے، تو مسمع کی روایت کے اطلاق سے یہی سمجھا جاتا ہے. تو اس کے مقابلے میں عالم و عامد ہے جس پر جان بوجھ کر عالم مسئلہ جاننے کی وجہ سے قابل طلوع فجر مزدلفہ سے جائے مینا کی طرف، تو ایک بکری سے جبران اور کفارہ واجب ہے، جیسا کہ اصحاب سے یہی ظاہر ہے. اور خبر مسمع میں تو اطلاق نہیں ہے بلکہ واضح طور پر اس میں ان کان جاہلا فلا شیء علیہ. وسائل الشیعہ باب 16 ابواب الوقوف بالمشعر میں حدیث اول ہے، اور اس وجہ سے اس مسئلے میں کسی فقیہ شیعہ کی طرف اختلاف منسوب نہیں ہے. تو جناب شہید ثانی نے جو فرمایا اس میں دو قول ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ بہتر تھا فرماتے وجہان، اس میں دو وجہیں ہو سکتی ہیں. قول تو اگر نظریات موجود ہوں تو تب کہے جاتے ہیں. تو یہ وجہان کا لفظ سید المدارک نے مدارک الاحکام میں اور دوسرے فقہا نے استعمال کیا ہے. اور جاہل شخص مسئلہ نہ جاننے والے شخص کا کسی ایک وقوف کو وقوف مشعر و عرفات میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کے بارے میں بھی یہی اختلاف ہے، لیکن بہت سی روایات سے ظاہر ہے کہ جاہل کو ناسی کے ساتھ صاحب و نسیان بھول چوک کرنے والے کے ساتھ ملا کیا جائے گا، اس پہ وہ سختی نہیں ہے. اس کو عامد کے ساتھ نہیں ملا کریں گے کہ اس کی حاجی باطل ہو جائے. صحیح حلبی جلیل القدر سے کراوی اس کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فَإِنَّ اللَّهَ أَعْذَرْ لِعَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا. وسائل الشیعہ باب 22 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث دوم ہے. تو یہ نسیان کو بھی شامل ہے چونکہ وہ اقوی ترین عذر ہوتا ہے، عذر شرعی مجبوری شرعی ہوتی ہے وہ. تو عورت کے لیے قبل الفجر مزدلفہ کو چھوڑنا مینا کی طرف جانا جائز ہوتا ہے اور اس کے لیے کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جو بندہ خوف رکھتا ہے بھیڑ سے اور اسی طرح جو بھی مضطر ہے مجبور ہے وہ جا سکتا ہے. ابو بصیر کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے. وسائل الشیعہ باب 17 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث سیوم. اور بچے کے لیے بھی جائز ہے بطور مطلق، اور صحیح سعید اعرج اس پر اسی باب کی دلالت. اور جبران کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا چونکہ ان کی حج مکمل ہے.
اور وقوف مشعر کی نیت کرنا تو ضروری ہے جب یہ رات کو جاتے ہیں اور اس کو وہ وقوف قرار دینا چاہتے ہیں۔ اس کی طرف شہید نے فرمایا ہے، شہید ثانی نے، کہ شہید اول نے بھی اپنی عبارت میں اشارہ کیا ہوا ہے، ثم یاقف بہ لیلا الی طلوع الشمس والواجب الکون بالنیہ۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ رات کو ہی نیت کر لے، طلوع شمس تک وہاں پر وقوف کرنے کی واجب ہے نیت کرنا۔ اور جہاں تک مشعر اور مزدلفہ کی یہ حدود ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، حد المشعر الحرام من المعزمین الى الحیاض الى وادی محصر، وسائل الشیعہ باب 8 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث اول۔ اور اسی باب کی دوسری حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے، صحیح و سند بھی ہے، انہو قال للحکم بن عتیبہ ما حد المزدلفہ فساکت، فقال ابو جعفر علیہ السلام حدها ما بین المعزمین الى الجبل الى حیاض محصر۔ اور یہ زرارہ بن آئین جلیل القدر سکراوی کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، آپ نے حکم بن عتیبہ سے پوچھا بھائی مزدلفہ کی حد تو بتاؤ، تو وہ خاموش ہو گیا، تو امام نے فرمایا کہ یہ ظاہری سا مسئلہ ہے کہ معزمین سے پہاڑ تک اور حیاض محصر تک اس کی حد ہے۔ معزم جو ہوتا ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہر تنگ راستے کو کہتے ہیں، اور یہ جمعہ اور عرفہ پہاڑوں کے درمیان میں تنگ راستہ ہے، اس وجہ سے اس کو معزمان کہتے ہیں یا معزمین کہتے ہیں۔ اور وادی محصر کے بارے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ یہ تحصیر سے اس میں فاعل ہے، حسر یحسر، تحصیر محصر، تو یہ حسرت میں پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ابرہہ والوں نے حملہ کیا تھا تو اسی وادی میں ان پر عذاب آیا تھا، اور وہ ادھر ہی ذلیل ہو کے عذاب کا شکار ہو کے ختم ہو گئے اور کعبہ کو نہیں گرا سکے۔ اور وادی محصر جو ہے یہ مینا کی ایک طرف میں ہے، صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے، حد مینا من العقبۃ الی وادی محصر، وسائل و شیعہ باب 4 ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث دوم۔